یہاں بات کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایاز صادق صاحب کی اپنی جانب سے، بشیر میمن صاحب، شاہ محمد شاہ صاحب کی جانب سے، نہال ہاشمی صاحب کی جانب سے، مسلم لیگ نون کا جو ڈیلیگیشن آیا اس کی جانب سے شکر گزار ہوں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے اپنے ہیڈ آفس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں ویلکم کیا بلکہ ہمیں یہ اعزاز بھی بخشا کہ ہمیں رابطہ کمیٹی کے معزز اراکین سے بات کرنے کا اور ان کی بات سننے کا موقع ملا۔ ہم دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں موجود جمہوریت کو عام آدمی کی جمہوریت میں بدلنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولاز کو طے کیا جائے اور اس کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے۔ اس معاملے کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے صرف نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اشتراک ہے مسلم لیگ نون کا اور ایم کیو ایم کا، اس کی خیر و برکت سے نہ صرف اہل کراچی بلکہ پورا پاکستان انشاءاللہ مستفید ہوگا۔ ہم بجا طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروونشل فائنینشل ایوارڈ ہے اس کو ایک حقیقت بننا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے اب آگے بڑھنا چاہیے اور مقامی حکومتوں کے نظام کو یعنی بلدیاتی نظام کو نہایت مؤثر ہونا چاہیے، جیسا کہ مہذب دنیا کا چلن ہے اور جسے ہم اڈاپٹ نہیں کر سکے بدقسمتی سے۔ اس کے لیے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو آنے والی پارلیمان میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور ہم سیاسی بحرانوں سے بھی نبرد آزما ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مختلف الخیال سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، سر جوڑیں، جہاں تک ممکن ہو الیکشن سے پہلے ہم الیکٹورل ایڈجسٹمنٹ کریں اور جہاں ممکن نہ ہو وہاں آنے والی جو منتخب پارلیمنٹ ہے اس میں اس وقت کی آنے والی حکومت اور اپوزیشن بھی مل کے بیٹھے، میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائیں اور میثاق معیشت کریں آپس میں۔ تو دو ٹیمز کام کر رہی ہیں، ایم کیو ایم کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی، جن کے ناموں کا چند روز میں اعلان کر دیا جائے گا تاکہ ہم آنے والی پارلیمنٹ کے ذریعے جو آئینی اور قانونی اصلاحات عام آدمی کے انٹرسٹ میں کرنا چاہتے ہیں اس پر بات کریں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ پہلے ایک بات شروع ہوا کرتی تھی سیٹوں کی تقسیم سے ماضی میں، اب سیاسی سفر ہم سب اتنا طے کر چکے ہیں کہ سیٹوں کی تقسیم بھی ہوتی رہے گی لیکن بنیادی کام یہ ہے کہ اصلاحات کی طرف بڑھا جائے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، یہ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے اور ایم کیو ایم کے بڑے جد و جہد کرنے والے دوست ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں جن کی بڑی قدر ہے اور بڑا تجربہ ہے ان کا، کہ ہماری جمعیت العلماء اسلام کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے، ہماری پہلے سے آپس میں مفاہمت موجود ہے، ہماری پیر صاحب پگارا شریف کی خدمت میں بھی ہم حاضر ہوئے تھے بڑی نیاز مندی کے ساتھ، اور انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ بات چیت انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں خاص طور پہ ایک ایسا اتحاد معرض وجود میں آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو، اور جس طرح کراچی کو کھنڈر بنایا گیا ہے اور جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ مستقبل میں نظر انداز نہ ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ووٹ پڑے وہ ووٹ نکلے بھی، یہ نہ ہو کہ جو ووٹ ہے وہ کسی اور کو پڑا اور نکلے کسی اور کی پرچی۔ اس کو روکنا ہے ہم سب نے مل کے اور آنے والے انتخابات کو سب کے لیے قابل قبول بنانا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ہی کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ریاستی اداروں کی بھی ہے اور باقی سیاسی قوتوں کی بھی ہے کہ وہ سب کے لیے سانس لینا، سر اٹھا کے چلنا اور کام کرنا اور الیکشن کیمپین کرنا جو ہے اس کو ممکن بنائیں۔ بہت شکریہ۔
मौजूद साहब हजरात, हम सब जानते हैं और हमें ये बात को तस्लीम करना चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान हर तरह के बहरान से नबर्द आजमा है। हमें माली बहरान, इंतज़ामी बहरान, आइनी बहरान, सियासी बहरान, अदालती बहरान, सब का सामना है। लेकिन हमें गौर से हम देखें तो मामला पाकिस्तान में इस वक्त माली बहरान का नहीं है, असल बहरान नीयतों का है। पाकिस्तान जिस तरह की कौम है और अल्लाह ताला ने जो उसको वसाइल दिए हैं, वसाइल की तकसीम के बाद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जो अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के काबिल और मिल्लत इस्लाम की क़यादत करने के काबिल होगा। हम ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, आवाम दोस्त बनाना चाहिए। ये हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके, उसके हुकूक का तयन कर सके, उसके हुकूक की हिफाजत कर सके और एक ऐसी जमहूरियत का ख्वाब आइए हम मिलकर देखें जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुंच सके। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत इस बात को मानती भी है, तस्लीम भी करती है, इसका इरादा भी कर रही है कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है कि जो आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक जमहूरियत के समरात पहुंचाने का ज़रिया है, उस ज़रिए को मजबूत किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह वफाक और सूबे की हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसी तरह बल्दियाती, शहरी और डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों को भी आइन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। जिस तरह जब मुद्दत पूरी कर लेता है वज़ीर आज़म तो एक निगरां वज़ीर आज़म आता है, जिस तरह मुद्दत पूरी कर लेता है एक वज़ीर आला तो एक निगरां वज़ीर आला आता है, इसी तरह जब एक मेयर, एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपनी मुद्दत पूरी करे तो निगरां आए ताकि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस को मुमकिन बनाया जा सके और मशरूत किया जा सके। इसको पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ में आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के ऐवानों, पाकिस्तान के साहिब इख्तियार से और इख्तिदार से ये मुतालबा करता हूं कि इस बात को मशरूत करें आप कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो, आम इंतखाबात पाकिस्तान में ना हो सके। जिस तरह आइन में दर्ज है कि वफाक के पास कौन से इख्तियारात होंगे, कौन से उसके बाद डिपार्टमेंट होंगे, जिस तरह ये आइन में दर्ज है कि कौन कौन से इख्तियारात, वसाइल और डिपार्टमेंट सूबों के पास होंगे, इसी तरह आइन में दर्ज किया जाए कि कौन कौन से वसाइल, इख्तियार और डिपार्टमेंट थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के पास होंगे। इसके साथ साथ हमें ये इस बात को मुमकिन बनाना चाहिए कि फेडरल का जो है एनएफसी जो है वो पीएफसी को एनएफसी के साथ मशरूत किया जाए। एक ही छत के नीचे, एक ही वक्त में, एक ही फार्मूले के तहत ये तकसीम की जाए और उसी वक्त वफाक वो जो डिस्ट्रिक्ट की, शहरों की, देहात का फार्मूला तय होता है, उसी एक ही वक्त में वो आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचने का इंतजाम किया जाए, जैसे कि मुहज़्ज़ब माशरों में होता है, ताकतवर और जेन्युइन जमहूरियतों में होता है। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि हमें मिलकर एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आइए हम एक ऐसा पाकिस्तान देखें जिसके पास जहां पर जितना भी जेन्युइन मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो। यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत की तारीफ है। कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में 50 साल से जिनके पास कोई मैंडेट नहीं रहा है, उनके पास 50 साल से 80%, 9% और आजकल 100% इख्तियार है। तो मैं समझता हूं कि हम मिलकर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, जहां पर ताकत की हुक्मरानी के बजाय अवाम की हुक्मरानी, जहां ताकत को आइन समझने के बजाय आइन को ताकत समझा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक मिनट, एक छोटी सी बात, मैं इजाज़त भाई, इजाज़त है?
دیکھیں اس میں جیسے کچھ چیزیں ہیں جو ایم کیو ایم کی جانب سے رکھی گئی ہیں سامنے، بڑی اہم ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک شہر کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے. تو جو ہمارا مینیفیسٹو بن رہا ہے ہمارا اپنی جماعت کا، جو ہم اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے آگے رکھیں گے، اس میں ہم نئے نظام عدل پہ بھی بات کریں گے کہ ججز کی جوڈیشل ریفارمز کی بات کریں گے، ججز کی تقرری کا طریقہ کار، تاکہ چیمبرز کے بھانجے بھتیجے مامے چاچے جو ہیں ان کو جج نہ بنایا جائے، بلکہ ججز ایسے بنیں جنہوں نے کل قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، پھر کوئی دباؤ وہ قبول نہ کریں اور ان کی کبڈ کے اندر کوئی سکیلٹن نہ ہو. تو یہ سفارش کے نظام سے پاک ایک ایسا نظام عدل جو ایک عام آدمی کو انصاف دے اور لوگوں کو 30 40 60 سال تک انصاف لینے کے لیے دھکے نہ کھانے پڑیں. جنہوں نے قوم کو انصاف دے دیں انہیں پہلے اپنے نظام عدل کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو ایک تو ہم نظام عدل پر بھی آئندہ بات کریں گے بہت سنجیدگی کے ساتھ، شاید یہ ہمارے مینیفیسٹو پہ نمبر 1 پہ ہوگا. اور اس کے بعد ہے بیوروکریسی کے اندر ریفارمز. یہ جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، جو ریڈ ٹیپزم ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور کیسے لوگوں کے لیے ایز آف بزنس لے کے آنا ہے ملک میں، اور ان کی زندگی کو کیسے آسان کرنا ہے. پھر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو نیب کا قانون ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا اگر کوئی ادارہ بننا ہے تو پھر اسے ہر طرح کے پریشر سے پاک ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کی عام ٹوسٹنگ ہو. باری باری پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے یہ بد ذائقہ جو ہے اس کو چکھا ہے، اور اس کا ملکی معیشت کو نقصان ہوا ہے اور معیشت کا پہیہ رکا ہے. سو بہت کام کرنے کا ہے، وقت کم ہے، اور ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز بھی تیار ہو رہے ہیں، اور ہم ایک کامن پولیٹیکل ایجنڈا لے کے ہماری کوشش ہوگی قوم کے سامنے آئیں. مہربانی. بہت بہت شکریہ سر کی آمد. نہیں پوچھنا پڑے گا تھوڑا آواز، 1-2 سوال تو کرنے پڑیں. جی جی سوال خالد بھائی سے ہے کہ مجھ سے؟ اچھا کہ جب بھی ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا اور ذمہ داری جو ہے وہ ان پر ڈالی گئی بدامنی کی، اور وہ نواز شریف کے دور میں ہوئی، تو کیا جو آپ لوگوں کا اتحاد بننے جا رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ لائک مائنڈڈ ہے، تو یہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں ان کو بھلانے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے، لیول آف ٹرسٹ بڑھانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، کیا بات چیت؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک دن کی بات چیت کا کام نہیں ہے. یہ جس جگہ آج ہم کھڑے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایسا نہیں ہوا کہ خالد بھائی لوگ آئے تھے 2-3 دن پہلے تو ملاقات ہوئی تو وہیں فیصلہ ہو گیا. یہ یکدم تو نہیں ہوا. بہت سے سی بی ایمز ہمارے بیچ پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں. ان سی بی ایمز کے نتیجے میں آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جب ہمارے احباب کوئی بات کہتے ہیں ہم اسے بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، اور جو ہم ان کی خدمت میں کوئی بات رکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کانفرنس کی ہے، شجیل میمن نے، انہوں نے کہا نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد 0/0 ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے. یہ بتا دیں جس سے پہلے بھی ماضی میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کے کئی اتحاد بنے، حکومتیں بنی، لیکن وہ کوئی بھی اتحاد 1.5 سال سے زیادہ کی مدت نہیں چل سکا. اب جو آپ اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ یہ اتحاد آپ کا برقرار رہے گا؟ یہ چلے گا نہیں، یہ دوڑے گا. اب مغرب کا ٹائم ہو گیا. اللہ حافظ.